جب میرے یہ اختلافات عمران خان صاحب سے ہوئے، اور یہ تمام کورسپونڈنس جو ہے یہ عدالت کا حصہ ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کو پارٹی میں جب آپ ایکٹیو تھے، فعال تھے، تو یہ معاملات آپ نے کیوں نہیں اٹھائے؟ میں نے اسی وقت اٹھائے، اور میں نے 3 سال صبر کیا، یعنی 2011 سے لے کے 2014 تک میں نے صبر کیا۔ درمیان میں عمران خان کے جو بردر ان لا ہیں عبدالاحد، وہ میرے گھر آئے، اور انہوں نے عمران خان کی طرف سے اور یہ ان کے ایک قریبی ایک اور ساتھی، انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ ہم ایک اسپیشل آڈٹ کراتے ہیں۔ میرا یہ مطالبہ تھا کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بنے جسٹس وجیح کے نیچے، اور تمام جو کرپشن اور یہ بے قاعدگیوں کے حوالے سے شکایتیں، اس کا وہ جائزہ لے، جو ان کا فیصلہ ہے وہ سب کے لیے قبول ہوگا، اس میں چیئرمین انٹرفیئر نہیں کرے گا، وہ فائنل فیصلہ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ چیئرمین کی ڈسکریشن پہ ہوگا کہ اس کا فیصلہ کیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے وہ تجویز نہیں مانی، انہوں نے اسپیشل آڈٹ کا کہا، میں مان گیا۔ اسپیشل آڈٹ مارچ 2013 میں انہوں نے سینکشن کی، عمران خان نے خود کیا، تو اس میں میرے تمام الزامات ثابت ہو گئے جب رپورٹ آئی۔ اس کے باوجود کوئی اصلاح کا راستہ نہیں اپنایا، کوئی اس پہ عمل نہیں ہوا۔ اس کے لیے جو پارٹی میں جو ایسے عناصر تھے جو اس سب معاملات میں ملوث تھے، تو یہ تمام معاملات عمران خان کے براہ راست نوٹس میں تھے، اور ان کے براہ راست سامنے یہ رکھے جا چکے تھے۔ تو جب کوئی اصلاح کا راستہ نہیں نکلا، تو پھر میں نے نومبر 2014 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیس کیا۔ اب یہ کیس ہے کیا؟ جب کیس کیا تو سب سے پہلے جو بڑی پیش رفت اس میں ہوئی اپریل 2015 میں، جب الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے، ان کے وکیلوں کے سامنے، جب ان کی آڈٹ رپورٹس کا جائزہ لیا، تو اس میں غیر ملکی فنڈنگ سورس، یعنی آپ نے، قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ پارٹی کو جو فنڈز ملتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کو، وہ آپ نے بتانے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کون وہ فنڈز دے رہا ہے اور کتنے اماؤنٹس دے رہا ہے۔ تو وہ کوئی تفصیلات موجود نہیں تھیں۔ تو یہ معاملہ اپریل 2015 میں طے ہو چکا تھا کہ انہوں نے جو آڈٹ رپورٹ جمع کرائی اس میں فنڈز کی تفصیلات نہیں دی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس میں رکاوٹیں کیسے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بارہا الیکشن کمیشن کا جورسڈکشن یعنی دائرہ اختیار کو چیلنج کیا۔ پہلا بڑا فیصلہ اکتوبر 8 2015 میں آیا، جب انہوں نے کہا کہ نہیں، الیکشن کمیشن کا پورا دائرہ اختیار ہے۔ پھر اس کو یہ چیلنج کر کے چلے گئے ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں 1.25 سال لگا، معاملہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ ہائی کورٹ نے وہ فروری 2017 میں دوبارہ الیکشن کمیشن کو ریمانڈ کیا، اور انہوں نے کہا جی آپ 2 باتیں دوبارہ طے کریں، ایک اپنا دائرہ اختیار، اور دوسرا یہ لوکس اسٹینڈائی، یعنی کہ کیا اکبر بابر جو ہے وہ پارٹی کا ممبر ہے کہ نہیں۔ اور وہ اس لیے کہ قانون ہمارا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی کا ممبر، اس کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کے بارے میں تفصیلات، معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک آئینی اور تو وہ مجھے چاہتے تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ بار بار میری ممبرشپ ہے، کیونکہ پارٹی میں ہزاروں لاکھوں ممبر ہیں، تو یہ میری ممبرشپ کو کیوں بارہا چیلنج انہوں نے کیا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب مجھے وہ کیس سے الگ کر دیں، جب مجھے وہ الگ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس تو سو موٹو اختیار بھی ہے، کوئی بھی جا کے کسی کی پارٹی کے بارے میں اگر حقائق رکھتا ہے اور حقائق کریڈیبل ہے تو کارروائی وہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب وہ مجھے کیس سے الگ کرتے ہیں تو ان کا یہ شاید سوچ تھی کہ وہ پھر اس کیس کو مینیج کر سکیں گے، کیونکہ جس کمٹمنٹ کے ساتھ میں چلا تھا اس کیس پہ، اور میرا جو بڑا مقصد تھا وہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ میرا مقصد کیا تھا اس کیس سے۔ تو پھر اکتوبر سے لے کے فروری میں کیس دوبارہ آیا۔ اس کے بعد 2017 میں پھر الیکشن کمیشن نے مئی میں فیصلہ، پھر انہوں نے لکھ کے دیا کہ اکبر بابر کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں کیا گیا کہ اس کو قانونی طریقے سے پارٹی سے نکالا گیا ہے، پارٹی کا ممبر ہے۔ پھر انہوں نے ہائی کورٹ میں 5 پٹیشنز کی، ریٹ پٹیشن، ان میں سے الیکشن کمیشن میں بھی ایک پورا ہیئرنگ ہوئی اپلیکیشن پہ کہ جس کو خفیہ رکھا جائے، وہ مسترد ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ یہ بھی دیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف ابیوز آف لا کر رہی ہے، قانون کا غلط استعمال کر رہی ہے تاخیری حربے، یہ لکھا ہوا فیصلہ ہے ان کا۔ ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ جی اس معاملے کو سیکریسی میں، یعنی اکاؤنٹس کو سیکریسی میں ریویو کیا جائے، اسکروٹنی کی جائے۔ کیوں کی جائے؟ پیسہ ہے، آپ سیاسی پارٹی ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں ساری دنیا کو، دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ اپنے حسابات، پرسنل اکاؤنٹس بھی جمع کرائیں، تو پارٹی کا اکاؤنٹ ہے، آپ کہتے ہیں آپ نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، تو پھر سیکریسی کی کیا ضرورت؟ اور بہت بڑے پیمانے پہ فنڈنگ ہوئی ہے، جو بعد میں جس کی میں آپ کو مزید تفصیلات بتاؤں گا۔ تو یہ ساری رکاوٹیں جو تھیں، یعنی تقریباً آپ یہ سمجھے کہ 60 سے زیادہ پیشیاں ہوئی ہیں الیکشن کمیشن میں، 24 سے زیادہ تو ان کو آرڈرز ملے کہ آپ یہ اپنے ڈاکیومنٹس پروڈیوس کریں۔ تو الیکشن کمیشن نے پھر مجبور ہو کے مارچ 2018 میں
ایک اسکروٹنی کمیٹی تشکیل دی, 2 آڈیٹرز اور ایک الیکشن کمیشن کے سینئر اہلکار اس کے تھے. اس کو بھی جب انہوں نے وہ شروع کیا معاملات اور ریویو شروع کیا, تو ہم نے تو تمام ثبوت جو دیے تھے وہ دے دیے, مزید ثبوت تھے وہ بھی دیے, اور اس کے بعد ان کو وہ تعاون نہیں ملا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اور یہ چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں کہ وہ جو اکاؤنٹس مانگتے تھے, مثلا بینک سٹیٹمنٹس مانگتے تھے اور بہت ساری چیزیں تفصیلات, تو وہ ان کو جب نہیں ملا تو پھر جولائی میں الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک کو خط لکھا کہ ان 3-5 سالوں میں 2009-13 میں پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان میں جہاں پہ بھی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیلات, پاکستان تحریک انصاف, ٹائٹل پاکستان تحریک انصاف, کسی اور کا اکاؤنٹ نہیں. تو پھر اسٹیٹ بینک نے یہ تمام بینکوں کے صدور کے لکھا, اور پھر بینکوں نے وہ تمام بینک سٹیٹمنٹس جو تھیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں. اب یہاں سے یہ کیس جو ہے مزید سنجیدہ ہو گیا, وہ اس لیے کہ جب وہ اکاؤنٹس ہیں, اور ابھی جو آخری پیشی تھی اس میں یہ ریویل بھی ہوا کہ کوئی 23 اکاؤنٹس ہیں, تو جن میں اکثریت ایسے اکاؤنٹس کیے, انہوں نے صرف 8 اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے ہیں الیکشن کمیشن میں, جو آڈٹ رپورٹس میں جو عمران خان کے دستخطوں سے ہیں. اور تو اس میں بہت بڑے پیمانے پہ جو پیسہ ہے وہ آیا ہے, وہ ڈسکلوز نہیں ہوا. اب اس پہ اس کے بڑے خوفناک پہلو ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ یہ جو اتنے بڑے پیمانے پہ ملینز آف ڈالرز, اربوں روپے آئے ہیں, یہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں بھی آتے ہیں, کنسیلمنٹ میں آتے ہیں, بینک اکاؤنٹس کنسیل کیے گئے ہیں, پیسہ فوراً جو پیسہ آیا وہ کنسیل کیا گیا. اور تو اس میں بڑے اس کے سنجیدہ اس کے یہ معاملات ہیں. اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ایک عام اصطلاح چلی ہے فورن فنڈنگ, کہ فنڈنگ کیسی ممکن ہے ایک سیاسی جماعت کی. قانون بڑا سمپل ہے اس معاملے میں. قانون کہتا ہے کوئی بھی پاکستانی شہری, چاہے پاکستان میں چاہے بیرون ملک, وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کر سکتا ہے, لیکن اس نے اپنی نشاندہی کرنی ہے کہ وہ کون ہے, اور وہ ریکارڈ جو ہے کہ بھئی ایک شخص ہے, اس نے اتنے پیسے اس سیاسی جماعت کو دیے, وہ ڈاکیومنٹ کر کے الیکشن کمیشن میں آپ کو ظاہر کرنے تھے. یہاں تک کہ پاکستانی کمپنی بھی فنڈنگ نہیں کر سکتی, یہاں تک کہ پاکستانی NGO بھی نہیں کر سکتی. تو باہر کی کمپنی اور پھر غیر ملکی شہری, تو یہ ملٹیپل اس میں ایک غیر قانونی فیل ہو جاتا ہے. یعنی ہوا کیا, امریکہ میں انہوں نے 2 کمپنیاں رجسٹر کرائیں, عمران خان نے اپنے دستخطوں سے کرائیں, اس کا بورڈ ڈائریکٹرز وغیرہ سب پہ اس کا چارٹر بنا. وہ تمام تفصیلات ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. اس 2 کمپنیوں کو پھر استعمال کیا فنڈنگ کے لیے. اس میں مزید کمپنیاں جو امریکہ میں رجسٹرڈ تھی انہوں نے فنڈنگ کی. اس میں کوئی ایسے غیر ملکی نام بھی تھے جو مطلب بیری شنیپس ہو گیا, اندر جی, یعنی کوئی غیر ملکی بھی, اور پھر کہیں اور سے ایسے لوگ تھے جن کی فنڈنگ کا اس میں ذکر موجود ہے. تو یہ تو کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے نا. پھر قانون کیا کہتا ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستانی شہری سے فنڈز لے سکتی ہے, اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غیر قانونی ذرائع سے فنڈنگ ہوئی ہے, تو پھر اس کے قانون میں بڑے سنگین نتائج نکلتے ہیں. مثلا یہ کہ آپ جتنا بھی پیسہ ہے وہ بھاگ کے سرکار ضبط ہوتا ہے, ایسٹس ضبط ہوتے ہیں. ایک اور قانون ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو کسی سیاسی جماعت کے اہلکار کسی فنڈنگ میں غیر قانونی عمل میں مبتلا پائے جائیں اور ثابت ہو جائے, تو ان پہ تاحیات پابندی بھی لگ سکتی ہے, وہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے. تو اس کے پھر منی لانڈرنگ کے اپنا پاکستان میں قانون موجود ہے, کنسیلمنٹ, اوپننگ آف بینک اکاؤنٹس. اور یہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں جو کنسیل کیے گئے, اس میں پارٹی کی سینئر جو قیادت ہے وہ ان بینک اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتے تھے. تو اس کے ظاہر ہے کہ بہت سنگین نتائج اثرات ہیں. تو یہ تاخیری انہوں نے حربے استعمال کیے. کیوں کیس 5 سال تک چلا؟ دیکھیے نا, 5 سال یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر اس میں کچھ کیس میں جان ہوتی تو یہ ابھی تک فیصلہ آ جاتا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تقریباً 4 پہلے تھے الیکشن کمیشن کے ممبر جو ریٹائر ہو گئے, 5 اب تک تھے, اب پھر 2 ان میں سے ریٹائر ہو گئے. تو تقریباً 9 بڑے سینئر ججز, ریٹائرڈ ججز, انہوں نے اس کیس کو دیکھا ہے. تو وہ اس کی سنجیدگی کی علامت ہے کہ وہ اس کیس کو دیکھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کریں, لیکن یہ لوگ اس میں رکاوٹیں کھڑے کرتے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.